السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم۔ وزاد ابو داود عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والموارد ولفظه اتقوا الملائن الثلاثة البراز في الموارد وقارية الطريق والظل۔ ولأحمد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او نقع ماء وفيهما ضعف۔ وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بسند ضعیف۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 81 پڑھی گئی ہے، اور اس میں کئی روایتیں ہیں۔ شروع میں جو روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، اتقوا بچو، دور رہو، اتقوا بچو، دور رہو، ڈرو۔ اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا خوف دل میں بسانا، نیک کام کرنا، گناہوں سے دور رہنا۔ تو اتقوا کا معنی ہوا ڈرو، بچو۔ اللاعنین، اللاعنین دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں۔ دو لعنت کا سبب بننے والی جگہیں، چیزیں۔ اتقوا اللاعنین کا ترجمہ ہوگا تم دو لعنت کا سبب بننے سے بچو، تم بچو دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے، جگہوں سے، امور سے۔ الذی یتخلی فی طریق الناس، پوچھا گیا کہ وہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس۔ الذی مانے جو، یتخلی کے معنی ہوتا ہے قضاء حاجت کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا۔ فی طریق الناس، طریق مانے راستہ، طریق مانے راستہ، ناس مانے لوگ۔ فی طریق الناس لوگوں کے راستے میں۔ الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، تو یہ لعنت کا سبب ہے۔ کیونکہ جب آدمی راستے سے گزر رہا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے آس پاس گندگی ہے، پاخانہ ہے، تو آدمی دیکھ کر کے برا بھلا کہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے گالی دے دیتا ہے، لعنت بھیج دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ یہ فطرت ہے کہ جب آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے قریب میں، آس پاس میں گندگی دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے۔
الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پخانہ کرتا ہے. تو اب یہ لعنت کا سبب ہے. وہ پیشاب پخانہ کر کے چلا گیا ہے، اب لیکن اس راستے سے جو گزرے گا وہ دیکھے گا تو برا بھلا کہے گا، لعنت بھیجے گا. او فی ظلہ، او مانے یا، فی مانے میں، ظل مانے سایہ، ہم مانے ان کا، فی ظلہم ان کے سائے میں، یعنی جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ آ کے اکٹھا ہوتے ہیں، جیسے بس اسٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یا درخت کا سایہ ہے، یا کوئی چھپر ہے، کوئی مکان ہے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، تو ان جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لعنت کا سبب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح پیشاب پاخانہ کرتا ہو ایسی جگہوں پر جو لوگوں کی ملاقات کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، یا پھر جس راستے سے لوگ آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، اس میں اگر کوئی پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اس گندگی سے آدمی جب دیکھتا ہے تو برا بھلا کہتا ہے. اس سے شریعت نے منع کیا ہے. کس سے منع کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا ہے، برا بھلا کہنے سے منع نہیں کیا ہے. جب آدمی گزر رہا ہے اس طرح دیکھے گا تو وہ اپنی زبان سے اس طرح کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شروعات آدمی نے نہیں کیا ہے کہ چلتے پھرتے کسی کو برا بھلا کہے، گالی دے، بلکہ وہ آدمی جو گندگی پھیلایا ہے اس گندگی کے پھیلانے کی وجہ سے آدمی اس طرح کہہ رہا ہے. تو گویا کہ اس آدمی کے بولنے اور بد کلامی یا بد زبانی کرنے کے نتیجے میں یا لعنت ملامت بھیجنے کے نتیجے میں آدمی کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس گناہ کا وبال اس آدمی کو جائے گا جو اس گناہ کا سبب بن رہا ہے. کون سبب بن رہا ہے؟ جو شخص پیشاب پاخانہ راستے میں یا سائے میں کرتا ہے. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے. یہاں حدیث میں دو جگہوں پر پیشاب پاخانہ قضا حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، راستے میں اور دوسرا ہے سائے میں. راستے میں جو قضا حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی کئی حکمت ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی راستے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو گندگی پھیلتی ہے اور بدبو پھیلتی ہے. جیسے ایک آدمی گزر رہا ہے، اب راستے میں کوئی پیشاب پاخانہ کیا ہوا ہے، تو جب آدمی گزرے گا تو اسے یہ گندگی اور یہ بدبو محسوس ہوگی، بدبو اس کو ستائے گی، تکلیف پہنچائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اس طرح دیکھتا ہے کہ راستے میں گندگی ہے تو گزرنا چھوڑ دیتا ہے. آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس گلی سے یا اس راستے سے گزرے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی گزر رہا ہے، راستے میں پیشاب پاخانہ آدمی کا کیا ہے تو یہ آدمی کے پیر میں لگ سکتی ہے، کپڑے میں لگے گی، یا آدمی موزہ پہن کے جا رہا ہے اس کے موزے میں لگے گی تو یہ اس کے کپڑے اور جوتے چپل کے ناپاک ہونے، خراب ہونے کا سبب بن رہا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آدمی راستے سے جب گزرتا ہے اور وہاں گندگی ہوتی ہے یا سایہ ہے جہاں لوگ آرام کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں درخت کے سائے میں یا کہیں چھپر پر، یا جو لوگوں کی آرام کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ آدمی پیشاب پاخانہ کر دے تو لوگ اس سے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، ان کو اذیت ہوگی، ان کی تھکاوٹ میں اور اضافہ ہوگا، پریشانی بڑھے گی، پریشان ہوں گے، تکلیف مبتلا ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یعنی دنیا میں مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو ستانا یہ بہت بڑے گناہ کا سامان ہے، یہ آخرت میں بہت بڑے خسارے کا سامان ہے کہ آدمی اپنے اوپر بہت سارا بوجھ لاد رہا ہے گناہوں کا. تو اہل ایمان کو ستانا، مومنوں کو ستانا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ان ساری وجوہات کی بنیاد پر
راستوں میں یا اس طرح سائے میں پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سائے میں جو منع کیا گیا ہے پیشاب پاخانہ کرنے سے، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ درخت کا اگر وہ پھلدار درخت ہے تو اوپر سے پھل گرے گا تو اسی گندگی میں گرے گا تو وہ پھل برباد ہوگا، اور اگر وہ پھلدار درخت نہیں ہے، بس ایک درخت ہے جس سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ محرومی کا سبب ہے۔ وہاں آدمی پیشاب پاخانہ کر رہا ہے تو اب اس سے لوگ دور ہو جائیں گے، وہاں سایہ حاصل کرنا چاہیں گے، ان کو سایہ حاصل کرنے میں اطمینان نہیں ہوگا، گندگی محسوس ہوگی۔ تو ہماری شریعت میں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اس کو دنیا میں رہنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب ہماری شریعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سکھا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے پیشاب پاخانہ راستے میں یا اس طریقے سے سائے میں کرنا منع اور حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا سایہ ہے جہاں لوگ عام طور پر سایہ حاصل نہیں کرتے، جیسے جنگل ہے، جنگل میں کوئی آدمی سایہ حاصل نہیں کرتا ہے، پورا جنگل ہے، تو ایسی جگہ پیشاب پاخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ راستے پہ جو درخت لگا ہے یا جس پہ لوگ عام طور پر سایہ حاصل کرتے ہیں، تو ایسے سائے کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وزاد ابو داود عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابو داود نے اضافہ کیا ہے، یعنی ابو داود کی جو روایت ہے اس میں حضرت معاذ سے روایت ہے اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، والموارد، موارد کا اضافہ ہے۔ موارد معنی ہوتا ہے گھاٹ، یعنی جہاں پانی لوگ پیتے ہیں، چشمہ، پانی کا کنارہ، گھاٹ پر جہاں پانی لوگ پیتے ہیں پلاتے ہیں، تو اس جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَفْظُهُ، اور ابو داؤد کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ ہے اتقوا الملائن الثلاثہ، تین جگہوں میں، تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، اتقوا بچو، الملاعن لعنت کا سبب بننے والی چیز، الثلاثہ تین اسباب سے اجتناب کرو جو لعنت کا سبب بنتی ہے۔ اتقوا الملائن الثلاثہ، تین لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے، چیزوں سے بچو۔ کیا ہے وہ تینوں چیزیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البراز، البراز فی الموارد، براز کہتے ہیں پیشاب پاخانہ کرنا، اپنی ضرورت پوری کرنا۔ البراز فی الموارد، گھاٹ پر پیشاب پاخانہ کرنا، گھاٹ پر جہاں پانی پیتے ہیں وہاں پہ گندگی کرنا۔ وقاریعۃ الطریق، وقاریعۃ الطریق، قاریہ معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانا، کھڑکھڑانے والی چیز، الطریق معنی راستہ، مطلب ہوگا شاہراہ، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں۔ وقاریۃ الطریق، شاہراہ پر۔ قاریہ کیوں کہا؟ کیونکہ راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں تو چلنے کی آواز کھٹپٹ کھٹپٹ آتی رہتی ہے، پیدل چل رہے ہیں تو اس کے چلنے کی آواز ہوگی، گاڑی موٹر سے چل رہے تو اس کی آواز ہوگی، تو آواز آتی رہتی ہے، تو قاریہ معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی چیز۔ وقاریۃ الطریق، عام شاہراہ پر، روڈ پر۔ والظل، سائے میں۔ تین جگہوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا ہے۔ البراز فی الموارد، گھاٹ میں پیشاب پاخانہ کرنا، وقاریۃ الطریق، لوگوں کے راستے میں، عام شاہراہ پر، والظل، اور سائے میں۔ ولی احمد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او نقع ماء، اور امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت بیان کی ہے، اس میں یہ ہے او نقع ماء، نقع کہتے ہیں جمع شدہ پانی،
یعنی جہاں پانی جمع ہو اس کو کہتے ہیں نق، او نقعی ماء، جہاں پانی جمع ہو ویسی جگہ پر، اس جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وفیہما ضعف، اور ان دونوں کی سند میں ضعف ہے، یعنی سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے۔ کون دونوں روایت؟ ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو مسند احمد کے اندر ہے، اور ایک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد کے اندر ہے۔ دونوں سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے۔ اتقوا الملائن الثلاثہ البراز فی الموارد وقاریۃ الطریق والظل، یہ روایت، اور اس طریقے سے جو مسند احمد کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، او نقع ماء، یہ دونوں روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن معنی حدیث کا صحیح ہے کہ جہاں پانی جمع ہو، یعنی گھاٹ ہو، پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو، وہاں پہ لوگ جانور کو پیتے پلاتے ہو یا خود پانی لے جاتے ہو، ایسی جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھاٹ جہاں جہاں کا لوگوں کا جشن ہے، ملاقات کی جگہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ گندگی پھیلانے، پیشاب پاخانہ کرنا منع اور حرام ہے۔ کیونکہ گھاٹ میں اگر آدمی پیشاب پاخانہ کرے گا تو لوگ اس گھاٹ پر پانی پینے کے لیے نہیں جائیں گے، گھن محسوس کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو یہ کراہت کا سبب بنے گا۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ، امام طبرانی رحمہ اللہ نے حدیث کو بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ النہی عن قضاء الحاجہ تحت الاشجار المثمرہ وضفة النہر الجاری من حدیث ابن عمر بسند ضعیف۔ طبرانی کے اندر ابن عمر سے روایت ہے، طبرانی رحمہ اللہ نے روایت بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ النہی عن قضاء الحاجہ، اس بات کی ممانعت کہ قضاء حاجت کرنا، تحت الاشجار المثمرہ، تحت مانے نیچے، الاشجار مانے درخت، المثمرہ مانے پھلدار، النہی عن قضاء الحاجت تحت الاشجار المثمرہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں کیا ہے؟ ممانعت ہے، النہی ممانعت ہے، کس بات سے ممانعت ہے؟ عن قضاء الحاجتی، پیشاب پاخانہ کرنے سے، تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت کے نیچے، تحت مانے نیچے، اشجار مانے درخت، مثمرہ مانے پھلدار، یعنی جس درخت پر پھل لگے ہوئے ہو ویسے درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اوپر سے پھل گرے گا تو گندگی میں گرے گا، جس سے پھل کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر درخت کے سائے میں وہاں پہ پیشاب پاخانہ کیا جائے تو اس درخت سے لوگ گھن کھائیں گے، وہاں پہ لوگ نہیں بیٹھیں گے، وہاں نہیں آرام کریں گے۔ وضفة النہر الجاری، ضفہ کہتے ہیں کنارہ، وضفہ مانے کنارہ، النہر نہر مانے نہر، جاری مانے بہتا، بہتی نہر کے کنارے، بہتی نہر کے کنارے پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ من حدیث ابن عمر، یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی یہ بھی طبرانی کی جو روایت ہے وہ بھی روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ کمزور ہے، لیکن یہ کمزور ہے صرف سند کے اعتبار سے، البتہ جو روایت ہے، مطلب روایت کا مفہوم ہے، یہ حدیث کا معنی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ یعنی وہاں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ تو یہ جو روایتیں ضعیف ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سند میں فرات بن صائب جو ہے ایک متروک راوی ہے، یعنی طبرانی کی جو روایت ضعیف ہے وہ فرات بن صائب ایک ضعیف راوی ہے، جس کی بنیاد پر روایت کیا ہو رہی ہے؟ ضعیف ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے جو عبداللہ بن عباس کی روایت گزری ہے، اتقوا الملائن الثلاثہ والی جو روایت ہے، اس کی جو روایت کی ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ابن لہیہ ایک راوی ہے، وہ کیا ہے؟ سند میں ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو علی کل حال اوپر کی جو روایت صحیح مسلم کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ بقیہ اس کے بعد جو ابو داؤد کی روایت ہے یا احمد کی روایت ہے یا طبرانی کی روایت ہے، یہ تینوں روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی ایسی جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر 5 ایسی جگہیں ہیں
یا 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ نمبر 1 عام راستہ، نمبر 2 سایہ دار درخت کے نیچے، نمبر 3 پانی کے گھاٹ پر، نمبر 4 پھلدار درخت کے نیچے، اور نمبر 5 اور آخری یہ ہے پانی جو بہہ رہا ہے اس کے کنارے، بہتی نہر کے، جاری نہر کے کنارے۔ تو ان 5 جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو پیشاب پاخانہ کرنا ہو تو کہاں پیشاب پاخانہ نہ کرے، تو ان 5 جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔